نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، استغفار کی کثرت کرے گا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے مشکلات دور کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمائیں گے جہاں سے اس شخص کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال راستہ عطا فرمائیں گے، راستہ بنا دیں گے۔ انتہائی آسان اور سہل کام ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مشکلات اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، راحت آ جائے، اس کے رزق کی فراوانی ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ لیکن جہاں اللہ رب الجلال نے جس کام کو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے سبب بنایا ہے، یا جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں میں رزق کی تنگی دور کر دوں گا، ہم اس کام سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ہم اس کام سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے رزق کی تنگی میری طرف سے دور ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے اور میرے مشکلات حل ہو جائے، تو ہم وہی پر لگے ہوتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں مشکلات دور کرنے کے لیے، لیکن مشکلات دور نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرف آنا چاہیے اس طرف ہم آتے نہیں ہیں، لہٰذا صرف وظائف کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھر عمل کے پیچھے دوڑتے ہیں، عاملین کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہمارے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مسائل کا حل بتا دیا جاتا ہے، وہ آپ کو بروقت ملیں گے، اور وظائف آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، وہ آپ کو بروقت ملیں گے۔ تو آپ یہ عمل شروع کریں، یہ کام شروع کریں، میں انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب الجلال ضرور آپ کے مسائل دور فرمائیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ رب الجلال سے مغفرت طلب کرتا ہوں یا مغفرت چاہتا ہوں، مطلب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ، اس کو ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ وہ کام چھوڑ دیں گے جو گناہ کے کام جن میں ہم ملوث ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، دھوکہ دینا ہے، ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، ناحق کسی کا مال کھانا ہے، کسی کو بے جا تنگ کرنا ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے، بچوں کو کے اوپر ظلم کرنا ہے، گھر والوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بیوی کے اوپر ظلم ہے، اور بہت سارے اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ تمام گناہ میں شامل ہیں۔ ان کو ہم چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف ہم آئیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ اب یہ عمل شروع کرے، کام کرے۔ اگر ایک مہینے کے بعد بھی آپ کے حالات نہ بدلے، آپ پھر مجھے بتانا ہے کہ میرے حالات نہیں بدلے، میں نے 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام کیا اور استغفار بھی کرتا ہوں، روزانہ 100 200 300 مرتبہ 1000 مرتبہ استغفار بھی پڑھتا ہوں، نمازوں کا بھی اہتمام کر رہا ہوں، تو میرے یہ کام مسئلے حل نہیں ہو رہے، پھر آپ مجھے بتائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ سے معافی مانگے اور آپ کے حالات نہ بدلے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور بدلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔